روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے، وہ بوروڈ ہے، کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے، چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور اسٹرانومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے. اور معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے، ہمیں نہیں پتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس، اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں، تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا. یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں، فرشتے ہیں، جہنم ہے، دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ، غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ. اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں. زبان کا دور تھا، شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں. آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے، تو پتہ چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ.
लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। लानत है वो लोग पे जो लिखते हैं, लानत है उन पे जो कमाते हैं, और इन सब पे लानत है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। कोई भी कहता है कि अल्लाह की किताब है तो आप उनसे कहिए कुल हातु बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे कुरान मजीद और साइंस को, आज साइंस का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेंगी आपको जो एस्टैब्लिश साइंस को टकराती है। मैं साइंस से कुरान मजीद को साबित नहीं करना चाहता हूं, कुरान मजीद साइंस से और ऊपर है। कुरान मजीद साइंस की किताब ने SCIENC, बट साइंस की किताब है SIGNS, आयतों की किताब है। और कुरान मजीद में 6000 आयत है, साइंस है, वर्सेस है। इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में जिक्र करती हैं। लेकिन अगर हम कुरान मजीद साइंस को, जो लोगों की यार्डस्टिक है, उनका यार्डस्टिक है, उनकी तोलने की चीज है, अगर हम कुरान मजीद हमारी यार्डस्टिक, हमारा मयार से देखेंगे तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत साइंस से नहीं टकराती, एस्टैब्लिश साइंस से। लेकिन ये अगर आप बाइबल्स मिलाएंगे, हमें पता है कि इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन ये बाइबल अभी मिलावट हो चुकी है। अल्लाह का कलाम भी उसमें मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो भी मौजूद है, जो तारीख लिखने वाले लोग लिखते हैं वो भी मौजूद है, इसके अंदर गलतियां भी मौजूद है, इसके अंदर बेहुदा चीजें भी मौजूद है। हम कहते ये पूरी अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4 क्या दुनिया चपटी है? हम जानते हैं दुनिया चपटी नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी खुद की है, ये हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 एंड 17, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तारे बनाए सारे फलक में ताकि वो धरती को रोशनी दे सके। हम ये जानते हैं कि आज फलक के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। हम सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अलावा 2 गैलेक्सी के तारे को देख सकते हैं, यानी 3 गैलेक्सी से ज्यादा तारे की रोशनी यहां पहुंचती नहीं। तो ये कहना कि अल्लाह ताला ने सारे फलक में तारे बनाए ताकि वो धरती पे रोशनी दे सके, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, साइंस के खिलाफ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में कि सांप रेती खाता है। हम जानते हैं सांप रेती नहीं खाता है। ऐसे कई चीजें लिखी गई बाइबल में। आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं जो मेरा मुनाजरा हुआ था एक अमेरिकन के साथ, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, और उसका मौजू था कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। और उसके अंदर कम से कम 38, वक्त बहुत कम था, 38 साइंटिफिक गलतियां मैंने बाइबल में निकाली, और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक भी गलती का जवाब नहीं दे सके। इसी तरीके से आप वेद लेंगे, वेद में भी गलतियां हैं। आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, हिंदू की किताब, उसमें लिखा है दुनिया चपटी है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि सूरज हमारे धरती के गोल चक्कर लगाता है। ये पुराने लोग सोचते थे कि सूरज धरती के गोल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम साइंस का मुताला करेंगे बाकी किताबों से, सिर्फ एक ही किताब जो सफल होंगी, और साइंस के ऊंचे, कुरान मजीद साइंस से काफी ऊंची है। तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ एक सही किताब है और बाकी मज़हबों की किताब के अंदर मिलावट है। The next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution? Shall Muslims accept it or not? सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए।
اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایولیوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے HMS بیگل, ایک آئلینڈ پہ جاتے جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھیں, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کیا اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر ہے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر ہے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو بہت آپ غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے. One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے, اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا, کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, محنت نہیں کرتا ہوں میں, وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا, اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا ویسا. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے